اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا گیا آپ کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا اور تاجر نے اسے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے اس بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کا غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت تو بہت ہوئی، لیکن اسے بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس ابھی باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر بہت خاص توجہ دی، اس کی بہتر تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شاہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران ہو گیا۔ غزنی کا مشہور بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کر اس لڑکے سے پوچھا تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا لیتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا فرما بردار بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا لڑکے تم اس گھوڑے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے پیروں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا جو شخص ایک جانور کو بھی اس طرح اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ ترکی زبان میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ کیونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے عموماً سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جز بن گیا۔ اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دہلی کا قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد اس کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی اور رحم دل بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائیں تو اس سے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بھی بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر واپسی کے لیے مڑا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا تم جا کہاں رہے ہو؟ اپنے پیسے تو ساتھ لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے اسے عطا کر دیے۔